گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تھا اور پیدائش کے بعد انہیں آنے والے واقعات کی پیشن گوئی تھی۔ میں نے گزشتہ اس میں بتایا بھی تھا کہ یہ ان کی نبی بننے سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کے اوصاف اور ان کے کمالات اور ان کی آنے والی زندگی پہلے سے ہی بتا رہے تھے کہ وہ ایسے ایسے ہوں گے، وہ اللہ کے رسول ہوں گے، وہ معجزات لے کر آئیں گے، وہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے دعوت دیں گے، ان کی ایسے پیدائش ہوگی، وہ سب کچھ ہم نے پڑھا۔ یہاں تک ان کی اس واقعے کا یعنی پیشن گوئی کے طور پر ذکر تھا۔ آگے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان ساری پیشن گوئیوں سے جو اللہ نے کی، حضرت مریم کو بتلائی تھی، پیدا ہوئے، پھر بڑے ہوئے، الزام ہوئے، وہ سب کچھ اپنی اس میں ایک ترتیب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا وہ سورہ مریم میں پوری تفصیل کے ساتھ پیدائش کی کیفیت، وقت کے پیدائش کے بعد اگر خلاصہ ہم یہاں اس کا کریں تو خلاصہ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لوگوں نے آپ پر الزام لگائے اور آپ اپنے ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ وہاں سے پیدائش کی۔ جب ان کو حمل ہوا، اسی وقت حمل کیسے ہوا؟ حضرت مریم جب اپنی ماہواری سے ناپاکی کے ایام سے پاکی حاصل کر چکی تو وہاں ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمودار ہوا اور وہ اپنی عفت کی وجہ سے وہاں گھبرا گئی۔ تفصیلی ذکر اس کا آئے گا۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو فرشتے نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، مجھ سے تمہیں پناہ کی کوئی ضرورت، کوئی ڈر، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں اللہ کے اس حکم کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے ان کو کچھ پڑھ کر دم کیا اور ان کو حمل ہو گیا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو لوگوں نے ان پر الزام لگائے، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام پر اس کے الزام لگائے، غلط الزام، زنا کے، اور بہت سی بہتان بازیاں انہوں نے کی۔ حضرت مریم اپنے ایک چچا زاد بھائی کے ساتھ وہاں سے اپنے وہ علاقہ چھوڑ کر مصر کی طرف چلی گئی۔ اور جب وہ وہاں بڑے ہو گئے، بعد میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے تب وہ شام کے علاقے میں، فلسطین اس کے علاقے میں واپس آئے اپنے، اور آ کر یہاں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ تو اس الزامات میں انہوں نے، یہود نے حضرت زکریا کو بھی قتل کر دیا علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا سے پہلے پیدا ہوئے تھے، بڑے تھے، وہ بھی ان کی تصدیق کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے ان کی تصدیق کی تو وقت کے بادشاہ نے انہیں بھی شہید کروا دیا۔ یہ ان کی زندگی میں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب دین کے انہوں نے دعوت دی تو اس وقت جب انہیں بھی یہ محسوس ہوا کہ اب میری بھی جان کا کیا ہے، خطرہ ہے کہ اب میں اللہ کے دین کی دعوت نہیں دے سکتا، تو انہوں نے اس وقت جو کیفیت تھی وہاں آیات میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا انداز بیان کیسا عجیب سا ہے۔ پہلے حضرت مریم کو ان کی پوری تفصیلات بتا دی کہ یہ آپ کا بیٹا ایسا ایسا ہوگا، یہ اعمال کرے گا، ایسی زندگی لے کر آئے گا، اس کا انجام نہیں بتایا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی اور اس کے بعد جب انہیں وہ واقعات پیش آئے، مشکلات آئیں، حضرت زکریا بھی شہید کر دیے گئے، حضرت یحییٰ کو بھی بادشاہ وقت نے اور یہود نے مل کر انہیں شہید کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اب معلوم ہوا کہ میں اللہ کے دین کی دعوت کیسے دوں گا، اب میرے لیے مشکلات ہوں گی، وہ کیفیت ذکر کی ہے۔ درمیان کی باتوں کو کیا کیا ہے؟ حذف کر دیا۔ فلما احس، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، احس محسوس کرنا، آپ نے دیکھا، کیا دیکھا؟ منہم، ان یہود سے، الکفر نافرمانی، انکار، ایمان نہ لانا، الکفر سارے معنی اس کے، ایمان نہ لانا، انکار کرنا، نافرمانی کرنا۔ جب یہ انہوں نے ان سے محسوس کیا، دیکھ لیا، تو پھر اس وقت انہوں نے ایک اعلان کیا، قال، آپ فرمانے لگے، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا اللہ کے لیے مددگار ہو جائے، اللہ کے دین کا مددگار ہو جائے تاکہ میں اللہ کے دین کی دعوت دے سکوں۔ انہوں نے اپنے لوگوں میں سے، اس جو مجمع جو وہاں عوام جو لوگ موجود تھے ان میں سے، کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے مددگار بن جائے۔ یہ معنی کیسے ہے یہ آگے آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں اس کو بھی۔ یہاں پہ تو یہ نظر لفظی معنی یہ، من انصاری، کون میرا مددگار ہوگا، الی اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی طرف۔ لیکن اس کا جو اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی وضاحت کی ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کے دین کا مددگار ہوگا۔
کس کا مددگار ہوگا؟ مجھے تمہاری مدد کی چیز ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا حکم پہنچانے کا پابند ہوں، میں پہنچاؤں گا، لیکن کون ہے جو یہ سعادت حاصل کرے کہ وہ اللہ کے دین کا مددگار بن جائے؟ میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، لیکن کون ہے جو اس سعادت کو ساتھ حاصل کر لے، دعوت کے عمل میں نبی کا رفیق اور ساتھی بن جائے، اس کا معاون بن جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ معنی سمجھ آیا؟ پہلے لفظ یہ سمجھ آتا ہے نا کہ انہوں نے لوگوں سے مدد مانگی، من انصاری الی اللہ، میرے مددگار کون ہوگا جو میری مدد کرے، لیکن اگلے جملہ یہ ہے نحن قال الحواریون، ان حواریوں نے کہا، حواری کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ابتداء حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دو لوگ ایمان لائے وہ دھوبی تھے۔ کیا تھے؟ وہ دھوبی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کیا کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ میں تمہیں دل صاف کرنا سکھاؤں، اور ان کو آپ نے دعوت دی اور وہ آپ پر ایمان لائے، تو اس لیے اس کے بعد آنے والے سب کو ہی کیا کہا جانے لگا؟ حواریین، ورنہ حواری دھوبی اور کپڑے دھونے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ لکھا تھا کہ وہ 12 افراد تھے جو خاص اخلاص والے، کامل اخلاص والے تھے، اور وہ سب یہ کام کرنے والے تھے، کپڑے دھونے والے یعنی دھوبی تھے۔ اس لیے ان کے بعد آنے والے سبھی حواریین، ان کے جو ماننے والے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ حواریین کہا گیا ہے، لیکن ابتداء وہ دو لوگ ایسے تھے۔ تو قال الحواریون، آپ کے جو حواری تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ تو اللہ کے مددگار کا معنی یعنی اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے۔ ہم اللہ کے مددگار تو نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور اللہ کے دین کی کیا کریں گے؟ مدد اور معاونت کریں گے۔ تو نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے۔ آمنا باللہ، پھر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ہم کون ہیں، اپنا تعارف بھی کرایا۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمارے گواہ بن جائیں، واشہد، آپ گواہ بن جائیں اس بات پر بھی، اننا مسلمون، کہ بے شک ہم کیا ہیں؟ بغیر تردد کے، ہم یقین کے ساتھ ایمان والے، اسلام والے ہیں، فرما بردار ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، اللہ کا ایمان ہے اور آپ کے کیا ہیں؟ فرما بردار اور تابع دار ہیں۔ ربنا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس بات پر نحن انصار اللہ کہہ تو دیا انہوں نے، پھر انہوں نے اپنے ایمان بتلا کر پھر اللہ تعالیٰ سے ایک مناجات کی، کیا؟ اللہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن مدد تو آپ کی چاہیے، ہمیں بھی آپ کس کی مدد درکار ہے؟ آپ کی۔ ربنا آمنا، تو اپنے رب کو کہنے لگے اے اللہ ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس چیز پر جو آپ نے نازل فرمائی یعنی کتاب، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی بھی اتباع کی، اور ان کو ہم نے کہہ دیا بأننا مسلمون، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں تصدیق کرنے والے کامل لوگوں میں لکھ دیجئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، آپ بھی ہمارا اندراج ان لوگوں میں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والے جو کاملین صادقین ہیں، ان میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی لکھ دیجئے تصدیق کرنے والوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہوگی؟ یہ واقعہ میں نے آپ کو اختصار سے بتا دیا ان کی پیدائش کے بعد، اور ان لوگوں نے، یہود یہ بات جانتے تھے، تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی موجود ہے، سورہ صف میں اس کا صراحتاً ذکر آ رہا ہے، آگے 28ویں پارے میں سورہ صف میں اس کا ذکر ہے، اور وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ نبی ہیں جو مسیح کے لقب سے بھی مزین ہوں گے، اور یہی وہ ہستی ہیں جو آ کر یہود کے دین کو منسوخ کریں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت تورات اور انجیل کے درمیان میں 1975 سال کا فاصلہ تھا، تقریباً 2000 سال ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات نازل ہونے پر اور انجیل کے نازل ہونے کے درمیان میں کتنا ہے؟ 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ اس وقت یہود اس پر عمل پیرا تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں بھی تورات میں موجود تھی،
اور اللہ کے آخری نبی کی بھی موجود تھی کہ یہ آ کر ان کے دین کو کیا کریں گے؟ منسوخ کریں گے، نئے نبی اور نئی کتاب کے ساتھ آئیں گے، نئی شریعت کے ساتھ۔ اور وہی ہوا، جب وہ آئے تو یہود اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے ان پر ایمان نہ لائے، حالانکہ ان کو یہ بات معلوم تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر، آپ کی بشارت، آپ کی دعوت دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ لیکن جب کوئی بات، جسے کہتے ہیں نا، اگر اللہ کی طرف سے ضلالت اور گمراہی لکھ دی جائے اپنے کسی کرتوت اور کردار کی وجہ سے، پھر اسے کوئی بھی چیز اس سے بدل نہیں سکتی، کوئی بھی چیز اسے خیر کی طرف نہیں لایا جا سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ آپ جس کو دے دیں اس سے کوئی روکنے والا نہیں۔ سب چیزیں، ہدایت ہے، مال ہے، صحت، عافیت، جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، آپ جسے دینا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، اور جس سے آپ روک دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ الفاظ ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایمان والوں کا یقین بنانے، یہ بارہا ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو یہود کے لیے تو نہیں ہے نہ عیسائیوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے اترا ہے؟ ہمارے لیے۔ تو ہمارے لیے اس میں درس کیا ہوتا ہے؟ اصل فوکس اس کو بھی رکھا کرے، واقعہ بھی سننا ہے، بات بھی سننی ہے، قرآن کی آیات بھی سمجھنی ہے، لیکن اس میں سے اپنے عمل کی بات بھی ہائی لائٹ کر کے یاد رکھنی ہے کہ یہ سارا واقعہ ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ کیوں بتایا گیا۔ قرآن کوئی قصے کہانیاں تو نہیں کرتا نا۔ تو قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو جو سکھایا ہے وہ کیا ہے کہ تم ان جیسے نہ بننا، تم ان جیسے اعمال نہ کرنا۔ انہوں نے جان بوجھ کر فقط ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، یہ جسے کہتے ہیں نا تعصب کی بنا پر، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں ضد اور ہٹ درمی، شاید کہ نئی جنریشن کو اس کا لفظی معنی بھی نہ معلوم ہو۔ عناد، ہٹ درمی کیا ہوتی ہے؟ تعصب، اپنی بات میں پختہ ہو جانا کہ جو میں ہوں وہی ٹھیک ہے، باقی سب کیا ہے۔ تو آج کل آپ دیکھ لیں، جو بھی وہ نیا کوئی گمراہ وہ ہوتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جو قرآن سمجھا، میں نے جو حدیث سمجھی، میں نے جو دین سمجھا وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ باقی سب کیا ہے؟ جو حضور سے چلا آ رہا ہے، ایک لڑی میں جڑا ہوا کنیکٹ ہے، وہ غلط ہے، اور جو آج نیا میرے اوپر نازل ہوا وہ کیا ہے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں اپنی ذات میں خود کو درست سمجھنا، باقی سب کو کیا کہنا؟ یہی ضد کہلاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عناد، ہٹ درمی، اپنی بات پر جم جانا کہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ۔ اس کو تکبر بھی کہتے ہیں، اس کو ضد بھی کہتے ہیں، عناد بھی کہتے ہیں، اور اس کو تعصب بھی کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی درست۔ ٹھیک ہے بھائی، دنیا میں سمجھ، آج کل بہت سے ایسے آپ کو سکالر نظر آئیں گے، اسلامک سکالر، وہ اپنے آپ کو علماء بھی نہیں کہلانا پسند کرتے، علم والا، نسبت براہ راست اللہ کے نام کی طرف۔ عالم، علیم اللہ کی صفت ہے نا کہ نہیں؟ علیم اللہ کی صفت ہے یا نہیں؟ جاننے والا، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی اس صفات کی طرف موصوف بھی نہیں کرنا چاہتے کہ علم والے، قرآن والے، دین والے۔ وہ کہتے نہیں، ہم اسلامک سکالرز ہیں، ریسرچر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو اپنے الفاظ میں نئے نئے منہ ڈنگے کر کے اس کو ٹیڑھے کر کے بتاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو علم والا نہیں کہیں گے، حالانکہ قرآن کریم ان چیزوں کی طرف ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ علم والے۔ اللہ نے ان کو علماء کا لقب دیا ہے، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، لیکن وہ ان کو اپنے آپ کو اس نام کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کے اوپر ڈٹے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو آج 14ویں صدی میں دین سمجھا ہے وہ صحیح ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آج تک اپنی جانیں، اپنی زندگیاں کھپا چکے ہیں دین پر، وہ سب کیا تھے؟ نعوذ باللہ، پاگل تھے اور ناسمجھ تھے، انہیں سمجھ نہیں آئی قرآن دین۔ ہمیں آج کیا ہو گیا ہے؟ یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں کا فلاں سے اختلاف ہے، نہیں، یہ فتنہ ہے آپ کو اپنی لڑی سے توڑنے کا، آپ کو اپنے اس نظام اور نظم سے جو ہمارا ضبط ملا ہوا ہے، ایک لڑی بنی ہوئی ہے حضور تک جانے کی، اس کو توڑنے کی۔ جب وہ ٹوٹ گئی وہ ساری بکھر جائے گی، جب وہ بکھرے گی تو پھر آپ نہ ادھر کے رہیں گے نہ
نہ آپ کو اپنا آپ پتہ ہوگا، نہ آپ کو اپنا ماضی پتہ، نہ آپ کو اپنے بیک گراؤنڈ کا پتہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا ہوں، بس اکیلے آپ ایک میدان میں کھڑے رہ جائیں۔ وہ کہیں گے بھئی یہ قرآن ہے، بھئی ہمیں تو نہیں سمجھ آ رہا، بھئی سمجھو۔ آج کل یہی چل رہے ہیں بھئی قرآن اٹھاؤ اور خود سمجھنا شروع کر دو، حالانکہ ہم چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی میٹرک تک جاتے ہیں، تو میٹرک کی کتاب کتنی ایک ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نرسری سے 9 سال لگا کر وہاں تک پہنچتے ہیں، اور انگریزی کے چند جملے سمجھنے کے لیے، باقی تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ علم، اور وہ تو کہتے ہیں جی آپ نے کیا میٹرک میں کیا رکھا ہے، ایف اے میں کیا ہے آج کل، اور اس کے لیے اگلے نے 14 سال لگائے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو اور زیادہ ہو گئے، پی جی اور اس سے نیچے بھی کافی سارے وہ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو اب آپ کو میٹرک تک پہنچنے کے لیے 14 سال چاہیے، اور آپ نے کیا سمجھنا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب۔ اور یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے بہت آسان ہے، آپ اٹھا کے پڑھو، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ میں بارہا اس بات پہ بار بار اس پہ تبصرہ اس لیے کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی ہوگی، قرآن ہے جی اب پڑھ کے دکھائیں نا بغیر استاد کے، عربی کی صرف عبارت پڑھ لیں، اس لفظ کو پڑھ لیں کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، یہ تو اس کو دعائیں دیں جس نے زبر زیر لگا دیے تھے۔ ورنہ جو مصحف عثمانی ہے، آج میں ایک جگہ گیا تھا، ان کی گیلری تھی کیلی گرافی کی، وہ بہت شاندار ان کی گیلری تھی، میں نے وہ ساری دیکھی، اور ایسی عجیب سی وہاں بندے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں نے جو خط عثمانی ہے، مصحف عثمانی جو اوریجنل جو انہوں نے لکھا تھا جس انداز میں، وہ میں نے دیکھا، اس میں کوئی زبر زیر نہیں، اور وہ تقریباً ہر ایک لائن میں آپ کو بعد میں اس کو دکھا بھی دیں گے، اس میں وہ ایسی لائن جیسے ہم جو نہیں لکھتے فے رے شے، اس طرح کے انداز میں ان کی وہ ساری رائٹنگ تھی، اور اس میں لکھا ہوا ہے قرآن، لا کے پڑھ لو۔ ہم تو زبر زیر کے بغیر قرآن پڑھ نہیں سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کو پھیلانا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چنیدہ لوگوں میں سے سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تب جا کر لوگوں کو قرآن پہنچا ہے۔ اگر یہ خود سمجھنے کی اس میں ہوتی تو کیا حضرت عمر یہ کہتے کہ میں نے سورہ بقرہ 4 سال میں سیکھی ہے؟ تو عربی دان تھے، ان کو عربی نہیں آتی تھی کیا؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی کہ ان میں سے ایک ساتھی یہ کہتا تھا کہ آپ دن کو کچھ حصہ کاروبار کرو، میں اللہ کے نبی سے دین سیکھوں گا، بقیہ حصہ دن کا میں کاروبار کروں گا، تم آ جانا اور آ کے دین سیکھنا، رات کو ہم اس کو بیٹھ کر کیا کر لیں گے، جو میں نے سیکھا ہے میں آپ کو بتاؤں گا، جو آپ نے سیکھا ہے وہ آ کر آپ مجھے بتا دینا۔ تو کیا وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے؟ قرآن کی آیت اتر گئی، ان کو تو زبر زیر کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے۔ تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہر چیز کے سیکھنے سکھانے کا ایک ترتیب اور انداز ہوتا ہے، اور اس کے بغیر، اس طریقہ اور نصاب سے گزرے بغیر آپ وہ چیز نہیں سمجھ سکتے۔ آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے جب تک آپ کسی میڈیکل کالج کے تربیت یافتہ نہ ہو، وہاں کے فاضل نہ ہو، وہاں کے پڑھے ہوئے نہ ہو۔ آپ کو کوئی بندہ ایک گولی نہیں دینے دے گا، آپ دیں گے آپ کو اٹھا کے لٹکا دیں گے الٹا کہ بھئی آپ کیا ہو؟ جیلی ڈاکٹر ہو۔ جیلی ڈاکٹر ہو سکتا ہے تو جیلی یہ نہیں ہو سکتا؟ یا اتنا جیسے کہہ دینا کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی آ کر کہہ دے کہ بھئی میں کیا ہوں۔ ایسے ایک گولی کے لیے آپ کو اتنی تگ و دو اور محنت چاہیے، تو قرآن کریم یہ نہیں ہے کہ قرآن سمجھ میں آتا ہے، اپنی جگہ ضرور آتا ہے، لیکن قرآن کے معانی اور مطالب کا سمجھنا پوری طرح یہ موقوف ہے کسی دوسرے جاننے والے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میں آپ کو یہ چیزیں بارہا اس لیے کہتا ہوں اپنے ذہنوں کو کھول لیں، یہ چیز قرآن سے ثابت ہے کہ آپ کو سب چیزیں معلوم نہیں ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ کو استاذ کے سامنے جا کر زانو تلمس طے کرنا ضروری ہے۔ کیسے؟ قرآن کی آیت ہے، اس کو یاد کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے جا کر سوال کرو، ان سے جا کر پڑھو، ان سے جا کر پوچھو۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو آیت ہی ہونی تھی کہ تم کیا کرو، قرآن کھولو اور سمجھو۔ سوال کا معنی فَاسْأَلُوا لفظی معنی، تو آپ سب نے ترجمہ پڑھے نا، اتنے تو سمجھ آتا ہے۔ فَاسْأَلُوا سوال کرو، اہل الذکر ذکر والوں سے، ذکر والے ذکر سے مراد قرآن، اور اہل الذکر یعنی
قرآن والے، قرآن جاننے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سننے والے، سمجھنے والے، اہل الذکر ان کنتم، اگر تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ ظاہری بات ہے ہر مسلمان انسان سمجھتا ہے، بالخصوص عجمی لوگ، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ایک سال لگ جاتا ہے انہیں یہ زبر زیر کی ترتیب سمجھانے کے لیے کہ یہ اس طرح جڑتا ہے، یہ لفظ اس طرح بنتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اور قرآن کریم سے متعلق جو غلط فہمیاں بتائی جاتی ہیں وہ دراصل خواہشات ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ خواہشات اور چیز ہیں اور علم اور چیز ہے۔ جو میرے دل کو پسند آئے وہ الگ چیز ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آئے وہ الگ چیز ہے۔ اور ہر وہ چیز جو میرے دل کو پسند آئے وہ اللہ اور رسول کو بھی پسند آئے ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے وہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ٹھیک ہے، آیت سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ جب انہوں نے یہ معاملات ہو گئے اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت دی تو یہود نے اپنی جو تاریخ تھی، ان کی جو خاندانی ایک روایت تھی، اس پر قائم رہے، اور انہوں نے کیا کیا؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کرنے لگے، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے تدبیریں کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی پھر کیا کی؟ تدبیر کی۔ انہوں نے بھی تدبیر کی حضرت عیسیٰ کو نقصان دینے کی، اور اللہ نے تدبیر کی ان کو بچانے کی۔ تو اللہ کی تدبیر تو پھر اللہ کی ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی روایات اور الفاظ میں سے خلاصہ یہ ہے کہ یہود نے ایک بادشاہ کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ الزامات اور ان کے بارے میں کان بھرے کہ وہ بادشاہ کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اسے زنا، زانی اور فلانا اور اس طرح کے الزام دیتے ہیں، اور اس کو بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف کر دیا۔ تو ان لوگوں نے اس کی مدد سے، بادشاہ کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے تک کا ارادہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا، حضرت یحییٰ کو بھی پہلے کر چکے تھے، اور اگلا ارادہ یہ تھا کہ ان کو بھی کیا کر دیں؟ شہید کر دیں، تاکہ ہمارے خلاف بات کرنے والا قصہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پر گھیرے میں لیا، اور جو لوگ ان کو پکڑنے کے لیے اندر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل سے تبدیل کر دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت، ومکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی، اور آپ کو بچایا اور ایسا محفوظ کیا کہ اب وہ کیا رہیں گے؟ قیامت تک اللہ کے پاس محفوظ ہیں، آسمانوں پر حیات اور زندہ ہیں، اور دوبارہ آسمان دنیا سے نیچے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور پھر یہاں اپنی ایک طبی زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، اور پھر طبی موت کے ساتھ اس دنیا سے رحلت فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جگہ پائیں گے، وہاں مدفون ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ کی تدبیر یہی تھی، اللہ نے ان کو وہاں سے بچا لیا۔ اور یہود کو یہ لگا کہ انہوں نے اپنے ہی بندے کو پکڑ کر اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ جو صلیب کا نشان جو بنا ہوتا ہے، پہلے سولی ایسے ہوتی تھی، وہ گلے میں رسے والی بات کی وہ پیداوار ہے کہ وہ ایسے لکڑیوں میں ہاتھوں کو کیلیں لگا دیتے تھے، ادھر بھی اور اس میں سر کو ساتھ بھی، اور اس کو وہاں مصلوب کر دیتے تھے، اس پھٹے پر لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ وہ مر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ تدبیر کی، لیکن اللہ نے ان کی تدبیر کو اپنی تدبیر سے تبدیل کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کر لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت نصیب فرمائی۔ ضد اور عناد اور بغض کے راستوں سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھ کر حضور کے راستے پر آپ کے چلنے والوں کے ساتھ ہمیں کیا کیا؟
شامل کیا، اور اسی کو بارہا اللہ سے مانگتے رہیں فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ تعالی ہمیں کس کے ساتھ رکھے؟ شاہدین کے ساتھ، تصدیق کرنے والوں کے ساتھ، جو اللہ پر ایمان اور رسول کی تصدیق اور گواہی دینے والے ہیں۔